بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى وإلى الجبال كيف الأرض سطحت ما شاء الله ما شاء الله. فذكر إنما أنت مذكر. الله أكبر. اللهم زد فزد. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك الله أكبر. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. ما شاء الله ما شاء الله. إن مع العسر يسرا. سبحان الله سبحان الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر.
سبحان اللہ اللہم زد فزد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة ما شاء اللہ ما شاء اللہ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش فأمه وما أدراك ما هي نار حامية سبحان اللہ سبحان صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله ماشاء اللہ جس کا طوفان محافظ ہے وہ گھر دیکھا ہے جس کا طوفان محافظ ہے وہ گھر دیکھا ہے ہم نے قرآن کی تلاوت کا اثر دیکھا ہے یہ تھے حضرت قاری نیاز احمد صاحب قاسمی استاذ جامعہ حسینیہ لال دروازہ جونپور جو نہایت ہی خوبصورت لب و لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور باضابطہ محفل کا آغاز فرما رہے تھے معزز سامعین دنیا کے اندر میری گزارش ہے بہت ہی ادب کے ساتھ کہ ابھی بھی جو لوگ سامنے کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھ جائیں دھیرے دھیرے آگے بڑھ جائیں کمیٹی کے ہمارے نوجوان حضرات کہاں ہیں رضاکار حضرات سے میں گزارش کروں گا ان نوجوانوں کو لا کر جلسہ میں بٹھانے کی کوشش کریں بڑی محنت اور جد و جہد اور مشقت کے بعد یہ جلسے ہوا کرتے ہیں بڑی کوششیں اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ جلسہ گاہ کے اندر آئیں گے تبھی جلسہ کامیاب ہوگا علماء کرام ملک ہندوستان کے الگ الگ صوبوں سے آپ کے درمیان تشریف رکھتے ہیں اور آپ قریب ہو کر جلسہ گاہ تک ابھی نہیں پہنچے ہیں یا جو تشریف لائے ہیں وہ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں میں بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا کافی نوجوان ابھی بھی پنڈال کے باہر کثیر تعداد میں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اندر تشریف لے آئیں اور میں رضاکار حضرات سے گزارش کروں گا ان کو لا کر بٹھانے کی کوشش کریں آپ سے میری گزارش ہے اس خوبصورت جلسے میں آ کر آپ تشریف رکھیں تشریف لائیں آپ اپنا الگ سے جلسہ کرنے کی کوشش نہ کریں بہرحال دوستو دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس کے ریفرنس دیے جاتے ہیں وہ قرآن پاک ہے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں یہ اس بات کی تائید کریں گے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس کو چوما جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے جس کو دیکھ کر جھوما جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے جس پر سب سے زیادہ دولت لٹائی جاتی ہے وہ قرآن پاک ہے جس کو دیکھ کر لوگ سب سے زیادہ روتے ہیں وہ قرآن پاک ہے جس کو سب سے زیادہ سینے سے لگایا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ساری دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے وہ کلام پاک ہے تبھی تو یہ علماء دنیا سے کہہ رہے ہیں صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو معزز سامعین یہ قرآن کریم جس کی تلاوت نہایت ہی خوبصورت لب و لہجے میں حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے خدا کی قسم ایسا محسوس ہو رہا تھا
گویا کہ ابھی قرآن کا نزول ہو رہا ہو، وہی انداز، وہی لہجہ، جس لہجے کے لیے آج علماء کرام محنت کر رہے ہیں کہ ہماری قوم کو، قوم مسلم کو قرآن اسی لب و لہجے میں پڑھنا آ جائے، جس کے لیے آپ کے علاقے میں مدارس کی بے شمار خدمات ہیں۔ اللہ ان علماء کرام کی قربانیوں کو بے حد قبول فرمائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں بلکہ ایک حمد پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان قاری محمد وسیم صاحب بہرائچ سے تشریف لائے ہیں، جو آج کے اس اجلاس کے ایک مہمان خطیب حضرت مولانا محمد امین صاحب نوری بہرائچی ہیں، ان کے رفیق سفر ہیں آج کے اس اجلاس میں۔ قاری وسیم صاحب ایک بہت ہی خوبصورت حمد پاک آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسے قبل انہیں جوڑ دیتی تھی، سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے، بندوں سے میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں، تو مجھ کو جوڑ دے یا رب۔ حمد پاک پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں قاری محمد وسیم صاحب بہرائچی کی۔ رونق الہی، معزز موقر علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بار آپ کے بیچ حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ میرے مشفق کرم فرما حضرت مولانا محمد امین صاحب کے حکم پر، حضرت قاری نیاز صاحب دامت برکات لالیہ کے حکم پر میں حاضر آیا۔ میں زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے مجھے حکم ملا ہے حمد باری تعالیٰ پڑھنے کا۔ اس سے قبل میں چاہتا ہوں ایک مطلع ایک عنایت پڑھ کے انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ پڑھوں گا۔ بتاؤ۔ ڈائز پر علماء کرام، حفاظ کرام کا ایک نورانی قافلہ موجود ہے۔ میں دعائیں لیتا ہوں، ایک مطلع پڑھتا ہوں، محبت سے سماعت کریں۔ ارشاد۔ اب ریڈر صاحب اگر کوئی پابندی نہ ہو تو تھوڑا سا ڈیلے بڑھا دیں اس کا۔ پڑھتا ہوں صدر محترم کہ ہم کو خلد جانے کا، ہم کو خلد جانے کا، ہم کو خلد جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ ایک بار پورا بجانا کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو خلد جانے کا راستہ نہیں ملتا، راستہ نہیں ملتا۔ ہم کو خلد جانے کا راستہ نہیں ملتا، راستہ نہیں ملتا۔ کہ ہم کو خلد جانے کا، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راستہ بہت عمدہ عنایت۔ کہ شہر مصطفیٰ میں ہے، واہ۔ شہر مصطفیٰ میں ہے، اب بھی حضرت صدیق۔ کیا کہنے، بہت اچھے بہت اچھے۔ کہ شہر مصطفیٰ میں ہے، اب بھی حضرت صدیق، اب بھی حضرت صدیق۔
کہ شہر مصطفیٰ میں ہے کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، بہت اچھے۔ ابھی حضرت صدیق ابھی حضرت صدیق اس لیے وہاں کوئی بے وفا نہیں ملتا۔ کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ اس لیے وہاں کوئی بے وفا نہیں ملتا۔ بہت اچھے قاری وسیم صاحب، زندہ باد زندہ باد۔ کہ شہر مصطفیٰ میں ہے ابھی حضرت صدیق ابھی حضرت صدیق کہ شہر مصطفیٰ میں ہے بہت اچھے، واہ۔ ابھی حضرت صدیق ابھی حضرت صدیق اس لیے وہاں کوئی بے وفا نہیں بے وفا نہیں ملتا۔ ملتا اس لیے وہاں کوئی بے وفا نہیں ملتا بے وفا نہیں ملتا۔ بہت شکریہ محبتوں کا۔ اہل باری تعالیٰ کا مقابلہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اہل علم کا مجمع ہے حق ہے۔ کہ وہ خدا وہ ہے میرا خدا وہ خدا وہ ہے میرا خدا وہ 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 ہے میرا خدا۔ آپ یہاں سے بند پڑھتا ہوں، محبت سے سماعت کریں عطا۔ کہ جیسا بھی جس کو چاہے وہ حسن و جمال دے۔ بے شک۔ ایک مصرع توجہ کے ساتھ سنیں کہ جیسا بھی جس کو چاہے وہ حسن و جمال دے اور جس کو چاہے رب میرا عشق بلال دے۔ بہت اچھے۔ جیسا بھی جس کو چاہے وہ حسن و جمال دے اور جس کو چاہے رب میرا عشق بلال دے اور جس کو چاہے رب میرا عشق بلال دے کہ وہ چاہے تو خشکی سے سمندر نکال دے بھائی، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے بہت اچھے۔ وہ خدا میرا خدا وہ ہے میرا خدا۔ اور تیزی کے ساتھ یہ بھی بند سماعت کریں۔ عنایت۔ وہ خدا وہ ہے میرا خدا کہ فرعون کی تلوار سے موسیٰ کو بچایا۔ فرعون کی تلوار سے موسیٰ کو بچایا اس کے ہی گھر میں پال کے دنیا کو دکھایا۔ فرعون کی تلوار سے موسیٰ کو بچایا اس کے ہی گھر میں پال کے دنیا کو دکھایا اس کے ہی گھر میں پال کے دنیا کو دکھایا کہ جس نے عصائے موسیٰ کو پھر سانپ بنایا
بہت اچھے، بہت اچھے. میرا خدا وہ خدا وہ خدا وہ ہے سب کا خدا، وہ خدا وہ خدا وہ خدا وہ خدا وہ خدا وہ خدا وہ ہے میرا خدا. اور یہ بھی جملہ علماء کرام کے حوالے سے پڑھتا ہوں، سمجھ کریں. وہ خدا وہ ہے میرا خدا کہ بنجر زمین سے چاہے تو سبزہ نکال دے. بنجر زمین سے چاہے تو سبزہ نکال دے. ویران میں بھی ہاجرہ امی کو پال دے. بنجر زمین سے چاہے تو سبزہ نکال دے. ویران میں بھی ہاجرہ امی کو پال دے. ویران میں بھی ہاجرہ امی کو پال دے. کہ ساری مصیبتوں کو وہ رحمت میں ڈھال دے. بے شک بے شک، کیا بات ہے. ساری مصیبتوں کو وہ رحمت میں ڈھال دے. ساری مصیبتوں کو وہ رحمت میں ڈھال دے. ارے ایڑی رگڑ دے بچہ تو زمزم نکال دے. کیا بات ہے بھائی، کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ، بہت اچھے، بہت خوب. وہ خدا میرا خدا، وہ ہے میرا خدا. بہت شکریہ. اتنا خوبصورت بند تھا لیکن سامعین بالکل خاموش. بولنا چاہیے آپ کو، کچھ نہ کچھ تو بولتے. وہ خدا وہ خدا وہ ہے میرا خدا. اور ایک بار قسم دے پاک کا سماعت کریں کہ جس نے شکم میں مچھلی کے یونس کو بچایا. حق ہے، حق ہے. جس نے شکم میں مچھلی کے یونس کو بچایا، وہ جس نے ابراہیم کو ہے دوست بنایا. جس نے شکم میں مچھلی کے یونس کو بچایا، وہ جس نے ابراہیم کو ہے دوست بنایا. وہ جس نے ابراہیم کو ہے دوست بنایا. اور آتش نمرود کو گلزار بنایا. اور آتش نمرود کو گلزار بنایا. ارے نمرود کو مچھر کے ذریعے مٹایا. کیا بات ہے بھائی. واہ 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 واہ، بہت اچھے. زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے بھائی. واہ واہ واہ. وہ خدا وہ ہے سب کا خدا. جس نے فلک پہ چاند ستارے سجا دیا، اور چاند کو نبی کا کھلونا بنا دیا. کیا کہنے، کیا کہنے. عطا کیا، رہا کا تکبر مٹا دیا. ایک پل میں اب رہا کا تکبر مٹا دیا. کہ اس طرح ہو طلب کی دعا کا سلا دیا. کیا بات ہے. واہ، بہت اچھے. اس طرح ہو طلب کی دعا کا سلا دیا. ارے ہاتھی کی ساری فوج کو بھوسا بنا دیا. کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب. وہ خدا میرا خدا. وہ خدا
اللہ سلامت رکھے. وہ خدا وہ ہے میرا خدا. اور ایک بار مرتے کی شکل میں سنا عنایت. کہ جس نے ہمیں ہے نعت کا انداز سکھایا. کیا بات ہے. جس نے ہمیں ہے نعت کا انداز سکھایا. مجھ کو وسیم حافظ قرآن بنایا. بہت اچھے. جس نے ہمیں ہے نعت کا انداز سکھایا. مجھ کو وسیم حافظ قرآن بنایا. مجھ کو وسیم حافظ قرآن بنایا. کہ آقا کی محبت کو میرے دل میں بسایا. آقا کی محبت کو میرے دل میں بسایا. اور سنت و قرآن کا ہمیں رستہ دکھایا. وہ خدا وہ ہے سب کا. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. یہ تھے قاری وسیم احمد صاحب بہرائچی. بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں نعت نبی کے بعد حمد پاک پیش کر رہے تھے. لب پہ صلی علی مچلتا ہے. لب پہ صلی علی مچلتا ہے. دل یقیناً میرا بہلتا ہے. کل جو بچے نے ایڑی رگڑی تھی اب بھی زمزم وہاں نکلتا ہے. بڑی خاموشی کے ساتھ جونپور والے پروگرام سنتے ہیں. ہمارے جھارکھنڈ میں بہت داد و تحسین کے ساتھ اور بہت حوصلوں سے لبریز ہو کر لوگ پروگرام سنتے ہیں. قاری نیاز احمد صاحب اور کمیٹی کے تمام لوگوں کو میں مبارکباد دوں کہ آپ حضرات کی جد و جہد اور محنت کے بعد ماشاءاللہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا. آج کے اس اجلاس کے کنوینر حاجی فیروز احمد صاحب اور صدر شہاب الدین صاحب، سیکریٹری ابوذر شیخ صاحب، خزانچی افتخار صاحب، نائب صدر شاداب احمد صاحب، نائب صدر محمد ارمان صاحب، محمد عارض انصاری صاحب، آس محمد صاحب، نائب سیکریٹری عتیق احمد صاحب، نائب سیکریٹری محمد اخلاق صاحب، محمد ریاض صاحب، قمر صاحب اور وہ تمام لوگ جن حضرات کی جد و جہد اور کوشش اور کسی نہ کسی درجے میں محنت کے بعد آج کا یہ اجلاس منعقد ہوا ہے. ابھی بھی ایک بڑی تعداد جلسہ گاہ کے باہر ہے. میں بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ آج کے اس پروگرام کے لیے سال بھر انتظار کرتے ہیں اور بڑی محنتوں کے بعد اجلاس کا انعقاد ہوتا ہے. اس لیے میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا. ابھی بھی کرسیاں دائیں جانب بائیں جانب خالی ہیں. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں آپ آگے تشریف لے آئیں. اور جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں میں ان سے ادب سے گزارش کروں آپ آگے آ جائیں تاکہ آج کا یہ پروگرام بحسن و خوبی اختتام پذیر ہو سکے، اپنی منزل تک پہنچ سکے. یاد رکھیے علماء کرام کی آمد ہو چکی ہے. شہر جونپور کے کثیر تعداد میں علماء کرام، علم مساجد، رونق اسٹیج ہیں. آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں. لیکن کیا ہی خوش نصیبی کی بات ہوتی کہ آپ لوگ جو ادھر ادھر منتشر ہیں آپ بھی جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آتے. میں گزارش کرنے جا رہا ہوں ہندوستان کے ایک ایسے بڑے شاعر سے، لیکن میں اس وقت تک ان کو نہیں بلاؤں گا جب تک آپ کے اندر مکمل طور پر بیداری نہ آ جائے اور آپ مکمل سلیقے کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنی جگہ لے کر نہ بیٹھ جائیں. ان کے لیے ماحول بنانے کے لیے میں آپ کے درمیان آیا ہوں. اس لیے میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ابھی کھڑے ہیں باہر،
آپ آگے آ جائیں، اندر آ جائیں بھائی، تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑا سا قدم بڑھا لیں. یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا. کچھ تم قدم بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ آپ کے آگے بڑھنے سے، کچھ میرے آگے بڑھنے سے انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہوگا اور ہماری محبت میں مزید اضافہ ہوگا. اس لیے میں گزارش کروں آپ لوگ دھیرے دھیرے آگے بڑھ جائیے اور آگے کی جگہ کو لے کر پر کر دیجئے. اور میں آپ سامعین سے گزارش کروں کہ آپ ذرا سا اپنے اندر بیداری لائیے. انعام دینا الگ چیز ہے، لیکن زبان سے سبحان اللہ اگر ماشاءاللہ کہہ دیں گے تو یاد رکھیے آنے والا شاعر ہو، خطیب ہو یا ناظم ہو، کوئی بھی ہو، اس کا دل یقیناً بہت بڑا ہو جائے گا کہ جونپور والوں نے بڑی محبتوں سے نوازا. ابھی جناب قاری وسیم احمد صاحب ہم پڑھ رہے تھے اور انہوں نے زمزم کا ذکر کیا تو مجھے وہ شعر یاد آیا کہ لب پہ صلی علی مچلتا ہے. آپ سن کر بتائیے گا. میں ایک خوبصورت شاعر کو آپ کے حوالے کروں گا کہ لب پہ صلی علی مچلتا ہے، دل یقیناً میرا بہلتا ہے، کل جو بچے نے ایڑی رگڑی تھی اب بھی زمزم وہاں نکلتا ہے. دیکھیے ابھی بھی بیداری نہیں آئی، ذرا سا زور سے بول دیں سبحان اللہ، ذرا اور تیزی کے ساتھ سبحان اللہ. میرے ساتھ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، جلسہ سیرت النبی و مدح صحابہ، نعرہ تکبیر، عظمت رسول، عظمت صحابہ. ماشاءاللہ میں تو اکیلے آپ پر بھاری پڑ رہا ہوں، جبکہ میں نے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا ہے. جب میں کھانا کھا لوں گا تو کیا انجام ہوگا. لیکن آپ سے امید ہے انشاءاللہ آپ بیداری آپ کے اندر آئے گی. بہرحال میرے دوستو، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ شہ مدینہ نے اپنی عظمت کا سکہ ہر سو بٹھا کے چھوڑا. شہ مدینہ نے اپنی عظمت کا سکہ ہر سو بٹھا کے چھوڑا. جو جھک رہے تھے بتوں کی جانب خدا کی جانب جھکا کے چھوڑا. وہ بل تھا کوئی، لات کوئی تھا عزا، منات کوئی، ہر ایک بت کو حرم کے باہر میرے نبی نے ہٹا کے چھوڑا. اور عمر چلے تھے کر کے یہ ارادہ، کریں گے حضرت کو قتل جا کر. عمر چلے تھے کر کے یہ ارادہ، کریں گے حضرت کو قتل جا کر، مگر نگاہ نبی نے آخر عمر کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا. مگر نگاہ نبی نے آخر عمر کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا. ابھی بھی آپ اتنا بیدار نہیں ہوئے ہیں. ایک بار ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے سبحان اللہ. میں ہندوستان کے ایک باکمال شاعر، خوبصورت لب و لہجے کے مالک، خوبصورت آواز کے مالک، قنوج یعنی خوشبوؤں کی دھرتی سے تشریف لانے والے جناب مفتی طارق جمیل قنوجی سے گزارش کر رہا ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ نعت مصطفیٰ دنیا سے ویرانی نہیں جاتی. نعت مصطفیٰ دنیا سے ویرانی نہیں جاتی. کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی. اور ردائے فاطمہ زہرا نے رکھ لی آبرو ورنہ قیامت تک ہمارے گھر سے اریانی نہیں جاتی. ارے کہتے ہیں سبحان اللہ. ردائے فاطمہ زہرا نے رکھ لی آبرو ورنہ قیامت تک ہمارے گھر سے اریانی نہیں جاتی. اور مدینہ دیکھنے والوں کی آنکھیں جب سے چومی ہیں، مدینہ دیکھنے والوں کی آنکھیں جب سے چومی ہیں، میرے ہونٹوں سے خوشبو کی فراوانی نہیں جاتی. میرے ہونٹوں سے خوشبو کی فراوانی نہیں جاتی. آئیے خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب مفتی طارق جمیل قنوجی کا آپ جونپور کی دھرتی پر استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت رسول زندہ باد. đầu lấy như là
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. जौनपुर वाले हैं घबराइए मत. वाजिब एहतराम हज़रत अकाबिर उलमा किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन निज़ाम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके लाडले सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की निस्बत पर हम और आप यहाँ जमा हुए. यकीनन ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है. खुदा करे हम सबका यहाँ जमा होना मुबारक हो. बहुत खूबसूरत महफिल सजाई है. हज़रात ने कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस खूबसूरत काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए. स्टेज पर तमाम अकाबिर जलवा अफरोज़ हैं. आज के हमारे इस प्रोग्राम की खूबसूरत सदारत फरमा रहे हैं हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना असद साहब कासिम दामद बरकातुहु आलिया. दीगर तमाम ही अकाबिर जलवा अफरोज़ सभी की दुआओं के साथ जल्दी से मतलब आपके अदालत में रखूँगा. एक मरतबा सभी हज़रात पूरी मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा. अभी हज़रत नाज़िम साहब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब कासिम दामद बरकातुहु आलिया ने बहुत खूबसूरत से शेर आपको सुनाए हैं. वहीं से मैं एक सीधा सीधा मतला आपकी अदालत में रखता हूँ. सुनेगा इंशाल्लाह. कौन सुनेगा जरा हाथ उठाए. सब सुनेगा इंशाल्लाह. चले मतला आदि रखता हूँ. सुनिएगा तो तवज्जो रखो. कि मुस्कुराने लगे हर तरफ रोशनी, मुस्कुराने लगे हर तरफ रोशनी, ज़ुल्मतों पर यकीनन ज़वाल आया. कैसा सवाल आया. वाह वाह वाह, बहुत अच्छे. पूरी टीम माशाल्लाह आपकी मौजूद है. क्या सवाल है. बहुत अच्छे. बहुत प्यारा सा है. सुनिएगा. कि मुस्कुराने लगे हर तरफ रोशनी, मुस्कुराने लगे हर तरफ रोशनी, ज़ुल्मतों पर यकीनन ज़वाल आ गया. हाँ ज़वाल आ गया. क्या कहने. मतलब बहुत प्यारा. सुने. बहुत कि मुस्कुराने लगे हर तरफ रोशनी, मुस्कुराने लगे हर तरफ रोशनी, ज़ुल्मतों पर यकीनन ज़वाल आ गया. मुस्कुराने लगे हर तरफ रोशनी, ज़ुल्मतों पर यकीनन ज़वाल आ गया. ये ज़मीं हो गए रश्क खुलते परी, ये ज़मीं हो गए रश्क खुलते परी, जिस घड़ी आमिना बेकलार आया. क्या बात है भाई. वाह जिस बहुत घड़ी अच्छे. आमिना बेकलार आ गया. मलाल आ गया. जिस घड़ी आमिना बेकलार आ गया. बहुत अच्छे. जिंदाबाद जिंदाबाद. खूबसूरत सा शेर लिखिएगा. तवज्जो रखिएगा. अता कि ज़र्रे मुझसे जुड़े, कि ज़र्रे मुझसे जुड़े तो सितारे बने, ज़र्रे मुझसे जुड़े तो सितारे बने. निस्बते मुस्तफा की अता देखिए. ज़र्रे मुझसे जुड़े तो सितारे बने, निस्बते मुस्तफा की अता देखिए. ज़र्रे मुझसे जुड़े तो सितारे बने, निस्बते मुस्तफा की अता देखिए. अता देखिए. ज़र्रे मुझसे जुड़े तो सितारे बने, निस्बते मुस्तफा की अता देखिए. हुस्न वाले खड़े देखते रह गए, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए. अरे
حشر میں جب نبی کا بلال گیا. کیا کہنے بھائی؟ اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت شکریہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کو سلام. توجہ جی جی. کہ مسکرانے لگے ہر طرف روشنی، ظلمتوں پر یقیناً زوال آ گیا، ہاں زوال آ گیا. میں دوبارہ سے کرتا ہوں، ہمارے کرم فرما حضرت قاری نیاز صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا حکم ہے، اس شعر کو مکمل پڑھنے کا میں کرتا ہوں، سنیے گا، توجہ رکھیے گا. توجہ عنایت. کہ ذرے ان سے جڑے کیا بات تو ہے؟ ستارے بنے، ذرے ان سے جڑے تو ستارے بنے، نسبت مصطفیٰ کی عطا دیکھیے. ذرے ان سے جڑے تو ستارے بنے، نسبت مصطفیٰ کی عطا دیکھیے، عطا دیکھیے. ذرے سے جڑے تو ستارے بنے، نسبت مصطفیٰ کی عطا دیکھیے. حسن والے کھڑے دیکھتے گئے، حسن والے کھڑے دیکھتے گئے. ارے حشر میں جب نبی کا بلال آیا، حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا، ہاں بلال آ گیا. اس کلام کا بہت خوبصورت سا ہے، بہت میں آپ کے عدالت میں رکھتا ہوں، سنیے گا، توجہ رکھیے گا. عنایت عنایت. توجہ رکھنا. کہ مسکرانے لگی ہر طرف روشنی، جس گھڑیوں میں نبی کا لالا گیا. توجہ رکھنا. کہ پیار کیا چیز ہے، کیا بات ہے؟ واہ. پیار کیا چیز ہے، پیار ہوتا ہے کیا، جان لو کہ پڑوسی رہتے ہیں مصطفیٰ. پیار کیا چیز ہے، پیار ہوتا ہے کیا، جان لو کہ پڑوسی رہتے ہیں مصطفیٰ. پیار کیا چیز ہے، پیار ہوتا ہے کیا، جان لو کہ پڑوسی رہتے ہیں مصطفیٰ، سیرت ہے مصطفیٰ. پیار کیا چیز ہے، پیار ہوتا ہے کیا، جان لو کہ پڑوسی رہتے ہیں مصطفیٰ. رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ. ارے حشر میں امتی کا خیال آیا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. بہت شکریہ. کہ مسکرانے لگے ہر طرف روشنی، ظلمتوں میں یقیناً زوال آ گیا، ہاں زوال آ گیا. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام، آپ کی خوبصورت سماعتوں کو سلام. ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کا عنوان بہت ہی نرالا ہے، بہت لاجواب عنوان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اتنا خوبصورت عنوان آپ نے چنا. ایک خوبصورت سا مطلب اور آپ کے ادارے میں رکھتا ہوں، سنیے گا. مدینہ صحابہ کی محفل ہے، مطلب حاضر کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا. عنایت. توجہ توجہ توجہ.
کہ اصحاب سمجھ جاتے تھے خوشبو کے اثر سے کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت خوبصورت سا مطلب ہے، سنیے گا کہ اصحاب سمجھ جاتے تھے خوشبو کے اثر سے اصحاب سمجھ جاتے تھے خوشبو کے اثر سے اصحاب سمجھ جاتے تھے خوشبو کے اثر سے اصحاب سمجھ جاتے اصحاب سمجھ جاتے اصحاب سمجھ جاتے تھے خوشبو کے اثر سے ارے آقا میرے گزرے ہیں ادھر سے کہ ادھر سے آقا میرے گزرے ہیں ادھر سے کہ ادھر سے آقا میرے گزرے ہیں ادھر سے کہ ادھر سے بہت اچھے، ایک شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا، توجہ رکھیے گا عنایت کہ عنایت، اب ہوگی اذان کعبے میں کھل کر یہ بتا دو کیا بات ہے، کیا بات کہ ہے، اب ہوگی اذان کعبے میں کھل کر یہ بتا دو اب ہوگی اذان کعبے میں کھل کر یہ بتا دو اب ہوگی اذان کعبے میں اب ہوگی اذان کعبے میں کھل کر یہ بتا دو ارے ہمت ہو جس میں آئے لپٹ لو عمر سے ہمت ہو جس کہ آقا میرے گزرے ہیں ادھر سے یا ادھر سے اصحاب سمجھ جاتے تھے خوشبو کے اثر سے آقا میرے گزرے ہیں ادھر سے یا ادھر سے بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام. ابھی چونکہ کئی مرتبہ انشاءاللہ میری آپ کی ملاقات ہوگی، میں موقع غنیمت سمجھتا ہوں. ہمارے قاری نیاز صاحب کا جو حکم شروع ہی میں وہ پورا کر دیتا ہوں. قاری ظہیر صاحب جلدی سے آئیں، 2-3 منٹ میں آپ کو لیتا ہوں، فوراً جگہ لے لیتا ہوں. انشاءاللہ آپ کی ساری فرمائشیں میں پوری کروں گا انشاءاللہ. قاری صاحب تھوڑا جلدی سے کیونکہ وقت کم ہے. جی جی مدح صحابہ کی محفل ہے تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابہ کے ساتھ اپنی عقیدت اپنی محبت کا مظاہرہ کرنا ہے. اسٹیج پر تمام اکابر افروز حضرت اقدس حضرت مولانا اسد صاحب دامت برکات اللہ علیہ، مولانا توقیر صاحب دامت برکات اللہ علیہ، دیگر تمام ہی اکابر جلوہ افروز سبھی کی دعائیں دیتے ہوئے خوبصورت سا مطلب آپ کی عدالت میں رکھوں گا. قاری نیاز صاحب کا حکم ہے، وہ حکم آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں. بہت خوبصورت سا مطلب آپ کو سنوں گا انشاءاللہ. آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور مدح صحابہ کی محفل انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا. اپڈیٹ صاحب تھوڑا جلدی سے ہلو اپڈیٹ صاحب ہلو سیٹنگ ہے جیسی ٹھیک ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامین وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہلو تھوڑا ایک کو ڈالیے نا. ہلو ہلو ایک مرتبہ اور درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب حاضر کرتا ہوں، سنیے گا، توجہ رکھیے گا. آپ کو کوئی بھی شعر اچھا لگے آپ سبحان اللہ بولیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ آقا کی محبت میں محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ. آقا کے لاڈلی صحابہ سے آپ جتنی محبت کرتے ہو اتنی محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر زور سے کہتے سبحان اللہ، اور زور سے کہتے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سنیے گا کہ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار لگتے ہیں. کیا بات ہے. ہلو
جی سنیں کہ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مزتر ٹھہر جایا، دل مزتر ٹھہر جایا، تیرے غم خار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملگوز خاطر رکھے، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملگوز خاطر رکھے، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملگوز خاطر رکھے، یہاں پر سب جہانوں کے، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ اور بہت اچھے بہت پیارا شعر ہے، سنیے گا، توجہ رکھیے گا۔ وہ کالا ناگ ڈنگ نارے کیا بات ہے، ہٹائے نا جو ایڑی کو، کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے نا جو ایڑی کو، کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے نا جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، حضرت مولانا اسد الحسینی صاحب، کیا کہنے